دیکھ کے چلتا ہوں میں نقشے قدم سجاد کے دیکھ کے چلتا ہوں میں نقشے قدم سجاد کے حوصلے دیتے رہیں گے سارے غم سجاد کے دیکھ کے چلتا ہوں میں بطور خاص کہ علی کی شیر دل بیٹی تجھے لاکھوں سلام اے علی کی شیر دل بیٹی تجھے لاکھوں سلام اپنے غم کو چھوڑ کے باٹے ہیں غم سجاد کے دیکھ کے چلتا ہوں میں کہ ٹھنڈا پانی جب بھی پینا پی کے کہنا یا حسین ٹھنڈا پانی جب بھی پینا پی کے کہنا یا حسین اس عمل سے ہوں گے تھوڑے درد کم سجاد کے اس عمل سے ہوں گے تھوڑے درد کم سجاد کے آخری شعر جان آ جاتی ہے میرے بازوؤں میں اس گھڑی جان آ جاتی ہے میرے بازوؤں میں اس گھڑی نوحیں پڑھتا ہوں میں زیر علم سجاد کے دے بابا زبر نعرہ صلوات وقت یقیناً بڑا ہی مشکل ہے جو بے ولا ہیں وہ اس مرحلے سے ڈرتے ہیں سماعت کریے گا نزا کا وقت یقیناً بڑا ہی مشکل ہے جو بے ولا ہیں وہ اس مرحلے سے ڈرتے ہیں یہ موت ہوگی یقیناً جناب مولانا ارے ہمیں خبر نہیں ہم تو علی پہ مرتے ہیں یہ موت ہوگی یقیناً جناب مولانا یہ موت ہوگی یقیناً جناب مولانا ہمیں خبر نہیں ہم تو علی پہ مرتے ہیں آئیے میں بڑے ادب و احترام سے گزارش ہوں جناب نادر صاحب سے کوئی تشریف لے آئیں بابا سے بلند نعرہ صلوات ایک مطلب مدھوتن شعر دیکھیں سجاد بھائی بھائی فخر سے کہتا ہے یہ خانہ کعبہ سجاد کہ فخر سے کہتا ہے یہ خانہ کعبہ
مسجدوں میں ہے تیرے دم سے اجالا سجاد، مسجدوں میں ہے تیرے دم سے اجالا سجاد۔ ابھی شعر دیکھیں گے والا کہ ظلم زادوں نے یہی کہیں کہ پنہائی زنجیر، کہ ظلم زادوں نے یہی کہیں کہ پنہائی زنجیر، رہ کے بیمار بھی کر سکتا ہے حملہ سجاد، رہ کے بیمار بھی کر سکتا ہے حملہ سجاد۔ ایک درود پڑھیں محمد علی محمد پر آپ۔ رہ کے بیمار بھی کر سکتا ہے حملہ سجاد، کہ حیدری شیروں کے انداز جدا ہوتے ہیں، کہ حیدری شیروں کے انداز جدا ہوتے ہیں، تخت بیعت کو الٹوایا اکیلا سجاد، تخت بیعت تخت بیعت کو الٹوایا اکیلا سجاد۔ مطلب آخری شعر دیکھیے عالم بھائی کہ ہے علی نام تو ہر کام علی جیسا ہے، کہ ہے علی نام تو ہر کام علی جیسا ہے، کھول دے گا بن مرجانہ کا شجرہ سجاد، کھول دے گا بن مرجانہ کا شجرہ سجاد۔ بہت صلوات۔ جناب نادر صاحب بڑے ہی مخصوص انداز میں آپ کے سامنے پیشخانی کے فرائض انجام دے رہے تھے، اور میں ایک شعر اور حاضر کرتا ہوں کیونکہ وقت بھی بہت زیادہ کم بچا ہوا ہے نماز میں بھی، کہ صرف موت کے حوالے سے میں کوشش کر رہا تھا، لیکن مولا سجاد کا ذکر کر رہے تھے، لیکن پھر بھی میں اپنے رخ کو موڑتا ہوں کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر جس حوالے سے مجلس ہو اسی مناسبت سے شعر پڑھے جائیں، تو لہٰذا میں حاضر کرتا ہوں کہ یاد رکھ پنجتن کی ولا کے بنا، پوری توجہ چاہیے، یاد رکھ پنجتن کی ولا کے بنا دہر میں مقصد زندگی فوت ہے، تو جس کی سانسوں کا حاکم نہ ہو مرتضیٰ اس بشر کے لیے زندگی موت ہے، جس کی سانسوں کا حاکم نہ ہو مرتضیٰ اس بشر کے لیے زندگی موت ہے، تو مدح حیدر میں گوہر رول دیے جاتے ہیں۔ موت کا دوسرا مرحلہ کہ قبر میں مردے کو اتارا جاتا ہے، بندے کفن کیوں کھولے جاتے ہیں، یہ ہمارا اپنا عقیدہ ہے، جس کا عقیدہ ہوگا میرے ساتھ جڑ جائے گا کہ مدح حیدر میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، بعد تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں، ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہے اس لیے بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں، ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہے اس لیے بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں۔ آئیے میں گزارش کرتا ہوں جناب
امان صاحب سے کیوں تشریف لے آئیں، باواز بلند نعرہ صلوات۔ تو خون سے چراغ دی کا جلایا حسین نے، خون سے چراغ دی کا جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے۔ تو ایسی نماز کون پڑھے گا زمانے میں، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تو مذاق تیر ستم کا اڑا کے آیا ہے، مذاق تیر ستم کا اڑا کے آیا ہے، ضعیف باپ کی ہمت بڑھا کے آیا ہے، ضعیف باپ کی ہمت بڑھا کے آیا ہے۔ تو دوڑ کر اصغر کی نظر اتار لو یوسف، یہ موت کو بھی زلیخا بنا کے آیا ہے، یہ موت کو بھی زلیخا بنا کے آیا ہے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تو بھیجا ہے جو خالق نے وہ پیغام ہے قرآن، ایک معجزہ بانی ایمان ہے قرآن، ایک آبروئے گردش ایام ہے قرآن، آخر میں جو ملا ہے وہ انعام ہے قرآن۔ تو پیدا ہوئی دنیا کی ہر ایک شے و زمین سے، قرآن جو اترا ہے مگر عرش بری سے، قرآن جو اترا ہے مگر عرش بری سے۔ تو لفظوں میں جمع ہے یوں مضمون کا دفتر، جیسے کسی کوزے میں سما جائے سمندر، رکھو نہ صرف اس کو غلافوں میں سجا کر، نہ سمجھو یہ تاکوں کی فضیلت کے لیے ہے، نام اس کا ہے قرآن یا تلاوت کے لیے ہے، نام اس کا ہے قرآن یا تلاوت کے لیے ہے۔ تو اس راز سے واقف نہیں شاید یہ مسلمان، حیدر کا قصیدہ ہے یہ اللہ کا قرآن، تو ہر لفظ سے نکلے گا فضیلت کا ایک عنوان، وہ آئے تطہیر ہو یا سورہ رحمان، تو دل سے ہو تلاوت اگر آیات جلی کی، لفظوں میں نظر آئے گی تصویر علی کی، لفظوں میں نظر آئے گی تصویر علی کی۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کاپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ گہن کاپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کاپ رہا ہے، ہر کسر سلاطین زمن کاپ رہا ہے۔ تو شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ تو کہتے ہیں ملک عرش کے پائے کو سنبھالے، مٹی کو خدا آنچ تباہی سے بچا لے، کیا غزوہ خندق میں بہے خون کے دھارے، ہے یہی قلعہ خیبر کو توڑنے والے۔ تو نقشہ نظر آ جائے گا پھر جنگ احد کا، پوتا ہے لڑائی میں چڑھا بنت اسد کا، پوتا ہے لڑائی میں چڑھا بنت اسد۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ ماں کے حوالے سے بس ایک تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، کیا چین کیا سکون ملا ماں کی گود میں، کیا چین کیا سکون ملا ماں کی گود میں سارے درد بھول گیا ماں کی گود میں، کیا چین کیا سکون ملا ماں کی گود میں سارے درد بھول گیا ماں کی گود میں۔ تو مریم دعائیں دینے لگی ماں کو تب میری، مریم دعائیں دینے لگی ماں کو تب میری، جب میں نے یا حسین کہا ماں کی گود میں، مریم دعائیں دینے لگی ماں کو تب میری، مریم دعائیں دینے لگی ماں کو تب میری، جب میں نے یا حسین کہا ماں کی گود میں۔ موت کا ایک اور مرحلہ آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نکیرین قبر میں آتے ہیں، علی والے سے سوال کرتے ہیں، علی والے کا جواب سنیے، اس کے بعد اگلا شعر آپ کے حوالے ہو جائے گا کہ مریم دعائیں دینے لگی ماں کو تب میری، جب میں نے یا حسین کہا ماں کی گود میں۔ علی والا پلٹ کے نکیرین سے کہے گا، ارے کیا بات ہے کیا پوچھتے ہو مسئلہ کیا ہے، ارے کیا بات ہے کیا پوچھتے ہو مسئلہ کیا ہے، کلی کی مثل ہوں باغ ولا میں کھلنے آیا ہوں، سنا تھا قبر میں حسنین کے بابا بھی آتے ہیں، زمانہ چھوڑ کے سارا علی سے ملنے آیا ہوں، سنا تھا قبر میں حسنین کے بابا بھی آتے ہیں، زمانہ چھوڑ کے سارا علی سے ملنے آیا ہوں۔ آئیے گزارش کرتا ہوں جناب عرفی صاحب سے کہ تشریف لے آئیں، باواز بلند نعرہ صلوات۔ کہ مجلس غم حسین منانے کا نام ہے، مجلس غم حسین منانے کا نام ہے، مجلس یزیدیت کو مٹانے کا نام ہے، مجلس غم حسین منانے کا نام ہے، مجلس یزیدیت کو مٹانے کا نام ہے۔ تو مجلس سے گر ہو دور کدھر جائے گی یہ قوم، مجلس ہوئی جو بند تو مر جائے گی یہ قوم، مجلس سے گر ہو دور
کدھر جائے گی یہ قوم، مجلس ہوئی جو بند تو مر جائے گی یہ قوم، کہ کس کی طرف اشارہ کروں کس کا نام لوں، کس کی طرف اشارہ کروں کس کا نام لوں، دو گام چل کے آئیے پہچان لیجئے، دو گام چل کے آئیے پہچان لیجئے، تو بستی میں کون پاک ہے اور کون ہے نجس، فرش عزا بچھائیے پہچان لیجئے، بستی میں کون پاک ہے اور کون ہے نجس، فرش عزا بچھائیے پہچان لیجئے، کہ تمہاری حیثیت کیا ماتم شبیر روکو گے، تمہاری حیثیت کیا ماتم شبیر روکو گے، احد سے بھاگنے والوں کما زنجیر روکو گے، تمہاری حیثیت کیا ماتم شبیر روکو گے، احد سے بھاگنے والوں کما زنجیر روکو گے، تو خدا اس ساری دنیا کو عزاداروں سے بھر دے گا، خدا اس ساری دنیا کو عزاداروں سے بھر دے گا، کہاں تک تم دعائیں مادر شبیر روکو گے، خدا اس ساری دنیا کو عزاداروں سے بھر دے گا، کہاں تک تم دعائیں مادر شبیر روکو گے، کہ کربلا سے شام تک کلثوم تو خاموش تھی، کربلا سے شام تک کلثوم تو خاموش تھی، خطبہ زینب سے تیری سلطنت ہی کھو گئی، کہ کربلا سے شام تک کلثوم تو خاموش تھی، خطبہ زینب سے تیری سلطنت ہی کھو گئی، تو اے یزید بے حیا ہندا کے پوتے بدنسب، اے یزید بے حیا ہندا کے پوتے بدنسب، ایک بہن بولی تو تیری نسل گونگی ہو گئی، ایک بہن بولی تو تیری نسل گونگی ہو گئی، بر محمد والے محمد صلوات۔ کہ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، وہ تو مرتا نہیں خود موت ہی مر جاتی ہے، موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، وہ تو مرتا نہیں خود موت ہی مر جاتی ہے، تو یہ تو ترکیب ملاقات علی ہے ورنہ، یہ تو ترکیب ملاقات علی ہے ورنہ، موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے، یہ تو ترکیب ملاقات علی ہے ورنہ، یہ تو ترکیب ملاقات علی ہے ورنہ، موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے۔ آئیے میں گزارش کرتا ہوں جناب حسن صاحب سے کو تشریف لے آئیں، باواز بلند نعرہ صلوات۔ خون ہم بہاتے ہیں، زخم ہم سجاتے ہیں، خون ہم بہاتے ہیں، زخم ہم سجاتے ہیں، یہ سالی کے ماتم کے اور کس کو آتے ہیں، روز برپا ہوتی ہے مجلس زمانے میں، روز برپا ہوتی ہے مجلس زمانے میں، ہم تو باغ جنت میں روز آتے جاتے ہیں، ہم تو باغ جنت میں روز آتے جاتے ہیں، ارے جا کے دیکھ لے دنیا آج بھی جلوسوں میں، جا کے دیکھ لے دنیا آج بھی جلوسوں میں، ان کے سر نہیں جھکتے جو علم اٹھاتے ہیں، ان کے سر نہیں جھکتے جو علم اٹھاتے ہیں۔ نعرہ صلوات۔ میں شعر کو آواز دینے سے قبل ایک شعر حاضر کرتا ہوں کہ بزدل بھی بہادر سا حشم مانگ رہے تھے، بزدل بھی بہادر سا حشم مانگ رہے تھے، جاہل بھی معلم سے قلم مانگ رہے تھے، بزدل بھی بہادر سا حشم مانگ رہے تھے،
جاہل بھی معلم سے قلم مانگ رہے تھے، معلوم نہیں تھا جنہیں املا بھی علم کا وہ لوگ بھی خیبر میں علم مانگ رہے تھے، معلوم نہیں تھا جنہیں املا بھی علم کا وہ لوگ بھی خیبر میں علم مانگ رہے تھے۔ تو عباس کی تلوار ہے عباس کے بازو، شبیر کا انکار ہے عباس کے بازو، بازو میرے عباس کے کاٹو گے کہاں تک، یہ سارے عزادار ہیں عباس کے بازو، بازو میرے عباس کے کاٹو گے کہاں تک، یہ سارے عزادار ہیں عباس کے بازو۔ آئیے میں بڑے ہی ادب و احترام سے گزار ہوں جناب سجاد صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں، استقبال کے لیے بلند ترین صلوات بر محمد وآل محمد صلوات۔ ایک مطلب 2-3 شعر سماعت فرما لیں۔ تیغوں میں جو شبیر کا سجدہ نہیں ہوتا، تیغوں میں جو شبیر کا سجدہ نہیں ہوتا، تو اسلام کا دنیا میں یہ چرچا نہیں ہوتا، اسلام کا دنیا میں یہ چرچا نہیں ہوتا، کہ دے سارے مسلمان دعا کرب و بلا کو، دے سارے مسلمان دعا کرب و بلا کو، ارے گر یہ نہیں ہوتی تو یہ کعبہ نہیں ہوتا، گر یہ نہیں ہوتی تو یہ کعبہ نہیں ہوتا، کہ میثم نے بتایا ہے علی والوں کا معیار، میثم نے بتایا ہے علی والوں کا معیار، ارے سولی پہ بھی تبدیل عقیدہ نہیں ہوتا، سولی پہ بھی تبدیل عقیدہ نہیں ہوتا، تو زینب کی امانت ہے عزاداری شبیر، زینب کی امانت ہے عزاداری شبیر، اس میں کسی صورت بھی تقیہ نہیں ہوتا، اس میں کسی صورت بھی تقیہ نہیں ہوتا۔ یہ شعر کتاباً بطور خاص سماعت فرما لیں کہ تیغوں میں جو شبیر کا سجدہ نہیں ہوتا، کہ میں مان لوں کس طرح نصیری کا عقیدہ، اللہ کبھی محو تمنا نہیں ہوتا، تو حیدر جو خدا ہوتے تو پھر اپنی دعا میں ارے اللہ سے عباس کو مانگا نہیں ہوتا، اللہ سے عباس کو مانگا نہیں ہوتا، کہ لگتا ہے ادھوری ہے نماز غم سرور، لگتا ہے ادھوری ہے نماز غم سرور، ارے عاشوری کو گر خون کا پرسا نہیں ہوتا، عاشوری کو گر خون کا پرسا نہیں ہوتا، کہ سورج نہ نکلتا گر
اکبر کی اذان کا سورج نہ نکلتا اگر اکبر کی اذان کا تو حر کے مقدر میں سویرا نہیں ہوتا تو حر کے مقدر میں سویرا نہیں ہوتا نعرہ سلوات ایک مطلع 2-3 شعر اور سماعت فرما لیں اذان کا ٹائم بھی ہو رہا ہے درود پڑھ دیں محمد و آل محمد شرف جو خدمت زہرا کا پا گئی فیضان شرف جو خدمت زہرا کا پا گئی فیضان یہ شرف جو خدمت زہرا کا پا گئی فیضان کنی سے لفظ کی عزت بڑھا گئی فیضان کنی سے لفظ کی عزت بڑھا گئی فیضان کہ کلام پاکی کے لہجے میں بات کیوں نہ کریں کلام پاکی کے لہجے میں بات کیوں نہ کریں ارے جماعتوں کے قبیلے میں آ گئی فیضان جماعتوں کے قبیلے میں آ گئی فیضان تو کلام پاکی کی تعلیم لے کے زہرا سے کلام پاکی کی تعلیم لے کے زہرا سے ہمیں شعور تلاوت سکھا گئی فیضان ہمیں شعور تلاوت سکھا گئی فیضان کہ بلال دے گئے آ کر محبتوں کی اذان بلال دے گئے آ کر محبتوں کی اذان عقیدتوں کے مسلح بچھا گئی فیضان عقیدتوں کے مسلح بچھا گئی فیضان کہ امیر نہجے بلاغہ کی پیروی کر کے امیر نہجے بلاغہ کی پیروی کر کے امیر شام کی ارے نیندیں اڑا گئیں فیضان امیر شام نعرہ سلام الٹ کے رکھ دیا دربار شام زینب نے الٹ کے رکھ دیا دربار شام زینب نے الٹ کے رکھ دیا دربار شام زینب نے کیا یزید کا قصہ تمام زینب نے کیا یزید کا قصہ تمام زینب نے بچھا کے فرش عزا خود یزید کے گھر میں بچھا کے فرش عزا خود یزید کے گھر میں کیا یزید کا جینا حرام زینب نے
بچھا کے فرش عزا خود یزید کے گھر میں، کیا یزید کا جینا حرام زینب نے۔ اور یہ شعر بطور خاص سماعت کریں کہ یزید نام و نشان تک مٹا دیا تیرا، 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 لیا ہے شاہ کا یوں انتقام زینب نے، لیا ہے شاہ کا یوں انتقام زینب نے۔ اور آخری شعر حاضر کرتا ہوں کہ نہ رک سکے گا جہاں میں یہ ماتم شبیر، نہ رک سکے گا جہاں میں یہ ماتم شبیر، نہ رک سکے گا جہاں میں یہ ماتم شبیر، زمانے بھر میں کیا اس کو عام زینب نے، زمانے بھر میں کیا اس کو عام زینب نے۔ باواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ حیدری بانو بنت جواد حسین صاحب کی روح کو اصال فرماتے ہیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء ومرسلین وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ صلوات بھیجیے گا محمد۔ حضرات، یہ ایک مرحومہ مغفورہ محب اہل بیت کے اصال ثواب کی مجلس بعنوان برسی منعقد ہے نمولی سادات میں، جس میں میں آپ کی خدمت میں مرحومہ کو اصال ثواب کرنے کے لیے ذکر فضائل اہل بیت اور ذکر مصائب اہل بیت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ دیکھیے، قرآن حکیم میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے موت کے متعلق کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔
موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جو قرآن کو مانتا ہے وہ بھی موت کو جانتا ہے، اور جو قرآن سے انکار کرتا ہے وہ بھی حقیقت موت سے واقف ہے۔ اس میں کسی مذہب و ملت کی قید نہیں ہے کہ صاحب مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں، غیر مسلم اس کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، بلکہ کسی بھی مذہب کا انسان ہو اسے اس کا علم ضرور ہے کہ ایک نہ ایک دن موت آئے گی، اور دامن موت سے ہر ذی روح کو جو ہے وہ دامن موت میں جانا ہے، وہ وابستہ ہونا ہے۔ لیکن یہی موت کبھی زندگی بن کر آتی ہے، اور کبھی یہ موت انسان کو ختم کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے، نام و نشان اس کا باقی نہیں رہتا۔ کبھی موت ہلاکت بن کر آتی ہے، اور کبھی موت شہادت بن کر آتی ہے۔ ہلاکت مٹ جانے کا نام ہے، شہادت ایک ایسی زندگی کا نام ہے کہ جس کے بعد پھر موت کا تصور ہی نہیں ہے۔ اب یہ انسان کو اللہ نے راستہ بتا دیا کہ تم اس دنیا سے ہلاک ہو کے آنے والے ہو یا شہید ہو کے آنے والے ہو، تو شہادت انہیں ملے گی کہ جن میں تقویٰ ہوگا، جن میں پرہیزگاری ہوگی، اور ان سب کے ساتھ ساتھ جن کے پاس ولایت محمد و آل محمد ہوگی۔ اگر ولایت اہل بیت نہیں ہے تو پھر انسان مسجد کا کبوتر بھی بن جائے، اور روزے رکھتے رکھتے اس کے ہونٹ بھی پپڑیا جائیں، اور ذکر الہی کرتے کرتے اس کے لب جو ہیں وہ سوکھ جائیں، لیکن اگر ولایت محمد و آل محمد نہیں ہے تو پھر یہ تمام چیزیں اس کے لیے بیکار ہیں۔ اس کو مرنے کے بعد اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ دیکھیے، سب سے بڑا فائدہ مرنے کے بعد محبان اہل بیت کے لیے یہ ہے کہ وہ انتقال کرتے ہیں، منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس زندگی سے جس میں دشواریاں ہیں وہ زندگی انہیں مل جاتی ہے کہ جہاں دشواریاں نہیں ہیں شہادت کا تمغہ مل جاتا ہے۔ شہادت، جیسے کہ میں نے کہا کہ شہادت زندگی کو کہتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے صاف لفظوں میں کہ گمان بھی نہ کرنا کہ یہ مر گئے ہیں، بلکہ یہ شہید ہیں، اپنے رب کی طرف سے رزق پا رہے ہیں، ان کو رزق مل رہا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جہاں شہادت ہے وہاں ایصال ثواب بھی ہے، جہاں شہادت ہے وہاں ایصال ثواب ہے۔ یہ روحانی غذا ہے جو ہم اپنے مرنے والوں کو بھیجتے ہیں بشکل ثواب۔ ایک اور صلوات بھیجیے تو عرض کروں۔ اب اس پر چند اعتراضات ہوتے ہیں، ان کے جوابات بھی آپ سن لیجئے، اس لیے کہ آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، لوگوں کے سوال دیکھتے ہیں، پھر اگر ان کے ذہن میں جواب نہیں ہوتا ہے تو وہ کبھی کبھی گمراہی کے راستے پہ بھی چلے جاتے ہیں۔ کہ شہادت، ہم نے تو یہ سنا ہے کہ صاحب شہادت اسے ملتی ہے جو میدان جہاد میں اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور اپنے خون میں نہا کر مر جائے، وہ شہید ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ نے جو تعریف کی، اس تعریف کے ہم مخالف نہیں ہیں کہ وہ بھی شہید ہے جو اللہ کی راہ میں میدان جہاد میں اپنے خون میں نہا کر مر جائے، وہ شہید ہے، وہ شہید ہے۔ لیکن ایک پیغمبر کی حدیث بھی ہے، لا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو میرے اہل بیت کی محبت میں زندگی بسر کرتا ہوا اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائے، یہ خلاصہ ہے ترجمے کا، کہ وہ شہید ہے۔ اجز آپ شہادت ہم اور آپ نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن نبی کریم سے ہم پوچھیں گے شہادت ہے کیا، تو نبی کریم نے شہادت کے لیے فرمایا کہ دیکھو، جہاد سے جو شہادت مل رہی ہے اس میں ایک
چھوٹا جہاد ہے جہاد اصغر، اور ایک ہے جہاد اکبر۔ ذہن نے کہا کہ جہاد اکبر وہ ہوگا کہ جو میدان میں جا کے دشمن کے مقابل آئیں اور تیر و تبر کھائیں اور اپنے خون میں نہا لیں، جہاد اکبر ہوگا۔ لیکن پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تلوار والا جہاد ہے یہ جہاد اکبر نہیں ہے، بلکہ جہاد اکبر وہ ہے جو انسان اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے۔ بھئی توجہ رکھیے گا، جو اپنے نفس سے جہاد کرے اور اسی جہاد میں مر جائے تو یہ جہاد اکبر ہے۔ اب دیکھیے اللہ نے ہدایت کے لیے ہمیں عقل بھی دی ہے، عقل کی کسوٹی پر کسیے کہ اسے جہاد اکبر اسے جہاد اصغر جو کہا گیا اس کا سبب کیا ہے؟ جو تلوار والا دشمن ہے وہ اکیلے میں آپ پر حملہ کر سکتا ہے، آپ قلعہ بند ہیں اسے دشواری ہوگی آپ تک پہنچنے کے لیے، آپ اپنے عزیزوں بھائیوں دوستوں میں ہیں اس کو آپ تک پہنچنے میں مشکل ہوگی۔ لیکن جو ہمارا نفس امارہ ہے اس کا عالم یہ ہے کہ ہم منبر پہ ہیں تب بھی وہ دشمن ہمارے ساتھ ہے، ہم محراب میں ہیں وہاں بھی وہ دشمن ہمارے ساتھ ہے، ہم مومنین میں ہیں تب بھی وہ دشمن ہمارے ساتھ ہے، ہم بستر پہ ہیں وہاں بھی وہ دشمن ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس سے ایک مومن محب اہل بیت پوری عمر جہاد کرتا رہتا ہے۔ مثلا آج کل نماز فجر کا وقت جلدی آ جاتا ہے، تقریباً 3:45 بجے نماز فجر ہوتی ہے لکھنؤ میں۔ اب آپ دیر میں سوئے، 3:45 بجے اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے، آنکھ کھل بھی گئی تب بھی کہ ابھی تو وقت ہے۔ یہ سمجھے جہاد شروع ہو گیا، جہاد شروع ہو گیا۔ آپ نے ایک مرتبہ حکم الہی کی پابندی کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو آپ اس جہاد میں کامیاب ہو گئے۔ گرمیوں کا زمانہ ہے، کہیں دور دراز کام کے لیے گئے تھے، پیاس بہت تیز لگ رہی ہے، اپنے گھر واپس آ رہے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بھی بک رہا ہے، شربت بھی بک رہا ہے، لیکن شریعت کہہ رہی ہے یہ نجس ہے اسے نہ پینا۔ مطلب ایسا بک رہا ہے جو نجس ہے، کہا اسے نہ پینا۔ آپ نے پیاس کو برداشت کر لیا اور آپ نے گھر پہ آ کے پانی پی لیا، تو یہ جہاد آپ کا ہو رہا ہے، یہ آپ کا جہاد ہو رہا ہے۔ یہ جہاد میدان کے جہاد سے زیادہ بڑا ہے۔ اچھا یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ فقہ جعفریہ کے مطابق جو فقہ محمدیہ ہے، جو مطابق لوح محفوظ ہے، فقہ جعفریہ، ہماری فقہ میں فروحات میں جہاد تو ہے لیکن غیبت امام میں ہم پر جہاد ساقط ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جہاد کا مطلب یہ ہے کہ جب امام حکم جہاد دے تب جہاد ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے جیسے انسانوں کے لیے یہ امکان ہے کہ ہماری خواہشات اور ہمارا نفس اور ہماری عداوت شامل ہو کے حکم جہاد دے دے، لیکن معصوم وہ ہوتا ہے جو عمرو ابن عبد ود کے سینے سے یہ کہہ کے اتر جاتا ہے کہ کہیں میرا نفس نہ شامل ہو جائے۔ ایک صلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد۔ کہیں میرا نفس نہ شامل ہو جائے، تو وہ امام ہمارے یہاں، اور یہ چیز غیر مسلم حضرات کو بھی بتانا چاہیے ہے کہ ہمارے ہاں دفاعی جہاد ہے اور اسے عقل قبول بھی کر رہی ہے۔ ایک چوٹی یہاں پر جا رہی ہے اور میں اس کے اوپر بھی بالکل صحیح جا رہی تھی، اس نے مجھے کوئی اذیت نہیں دی، لیکن میں نے اب جو اسے دبایا تو اس نے پلٹ کے کاٹ لیا، تو یہ اس نے اپنا دفاع کیا۔ یا آج اگر آپ ریوالور کا لیسن لینے جائیے
ہر ایک کو ایک تو ملے گا نہیں ہے. آپ نے کہا صاحب میری جان کا خطرہ ہے, پولیس تحقیق کرے گی کیا؟ ہاں بھائی ان کو کئی بار قاتلانہ حملہ ہو چکے ہیں, ان کو لائسنس دیا جائے. تو لائسنس مل گیا, ریوالور ہم لگائے ہوئے, اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہر ایک کو دبانے اور ہڑکانے کے لیے ہم ریوالور نکال کے اس کے سینے پر رکھ دیں. لیکن اگر کوئی ہم پر قاتلانہ حملہ کرے تو اس کی دفاع میں ہم اس پر حملہ کر سکتے ہیں. اور اگر کیس چلاؤ ہم نے ثابت کر دیا کہ ہم نے یوں ہی نہیں مارا ہے اسے, اس نے ہماری جان لینے کا ارادہ کر لیا تھا, یہ تو کہیے کہ ہمارے پاس لائسنسی اسلحہ تھا, ہم نے اپنے کو بچا لیا تو ہم بری ہو جائیں گے. تو دفاعی جہاد ہمارے یہاں ہے, لیکن ایسا جہاد نہیں ہے کہ 4 آدمی نکل جائیں اور اسلام کے نام پر لوگوں کا قتل و غارت کرنے لگیں اور کہیں یہ جہاد ہے, ہم جنتی ہیں. ہمارے ہاں جنت اتنی آسانی سے نہیں ملتی ہے. ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی, اب ایک یہ ہے جہاد. ہم نہیں مانتے کہ محب اہل بیت شہید مرا, یہ کیسے شہید ہے؟ دیکھیے سمجھیے آپ, ابھی آپ نے بقرعید کی, عید الاضحیٰ میں یہاں بھی بکرے ذبح ہوئے ہوں گے, تمام مسلمان کرتے ہیں. اب جو مسلمان بکرے ذبح کرتے ہیں تو یہ کس یاد میں کرتے ہیں؟ کیا وہ حضرت اسماعیل کے لیے جنت سے دمبا آیا تھا؟ تو جنت سے جو حضرت اسماعیل کے لیے دمبا آیا تھا تو اس کی یاد کیا؟ کبھی معاملہ یہ تھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو, یہ قرآنی باتیں ہیں, اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. تو جب ذبح کر رہے ہیں تو انہی نے یہ خواب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے بیان کیا. حضرت اسماعیل بھی نبی تھے, تو انہوں نے کہا بابا جو اللہ کا حکم ہے آپ اس حکم کے مطابق عمل کیجئے. باپ بیٹے دونوں راضی ہوئے اور میدان مینا میں گئے, اور انہی نے آنکھوں پر پٹی باندھی اور بیٹے کو لٹالا, اور لٹالنے کے بعد اس کے گلے پر چھری رکھی اور چھری چلائی. محسوس ہوا کہ گوشت کٹ رہا ہے, لیکن جب آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا کہ بیٹا سامنے کھڑا ہے, دمبا کٹا پڑا ہے. بھئی یہی واقعہ ہے نا, اس کی یاد میں سب ہوتا ہے. مگر اسماعیل ہیں کون؟ ان کا لقب کیا ہے؟ بہت صحیح جواب آپ نے دیا کہ اسماعیل ہیں ذبیح اللہ. حضرت اسماعیل ذبح نہیں ہوئے مگر ذبیح اللہ کہلائے. اب اگر آپ علماء سے پوچھئے کیوں ذبیح اللہ کہلائے, کیا انہی نے اپنے گلے کو چھری سے بچایا نہیں, یہ قدرت کی مصلحت تھی کہ وہ بچ گئے. اب آپ سمجھے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی ذبح نہیں ہوتا مگر ذبیح اللہ کہلاتا ہے. اسی طرح سے آدمی شہید نہیں ہوتا مگر شہید کہلاتا ہے. ایک اور صلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد. یہاں علماء تشریف فرما ہیں, آپ کے مقامی علماء ہیں. ظاہر ہے میں تو مجلس پڑھ کے چلا جاؤں گا, لیکن آپ ان سے دریافت کیجئے گا, یا آپ کو اور تفصیل سے بتا دیں گے کہ ہمارے نبی کو ذبیحین بھی کہا جاتا ہے. 2 ذبیحوں کے بیٹے, ایک اسماعیل ذبیح اللہ اور ایک حضرت عبداللہ ذبیح اللہ, رسول خدا کے والد. ہوا یہ تھا کہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام جو رسول کے دادا تھے, یہ ایک دن
حضرات ایک صلوات بھیج دیجئے. جن لوگوں کو، جتنے بھی حضرات یہاں بیٹھے ہیں ابھی، ان سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ کو مجلس میں بار بار اٹھ کے جانا ہے تو باہر برائے مہربانی باہر مائک لگایا، آپ اٹھ کے جائیں، باہر سے اگر سننا چاہیں تو سنیں. لیکن یہ آداب مجلس کے خلاف ہے کہ دوران مجلس آدمی اٹھ کے جائے. یہ آداب مجلس کے خلاف ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے نماز جماعت کے دوران آدمی جو ہے نکل جائے. تو اگر کسی کوئی زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتا ہے یا کوئی پریشانی ہے بیٹھنے میں یا کوئی ضرورت ہے جس کے لیے بار بار اٹھنا ہے تو برائے مہربانی و بجائے بار بار اٹھا بیٹھیاں کرنے کے جو ہے وہ باہر تشریف رکھے. ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. اور حضرات، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات تھوڑا تھوڑا سا اور آگے تشریف لے آئیں تاکہ جو لوگ بعد میں آنا چاہیں وہ بھی ان کے لیے جگہ بن جائے. اس سے بہتر صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. ہمارے یہاں علماء حضرات کی تشریف فرمائے. گزارش میں ان سے بھی کروں گا اور میری کوشش ہے کہ لکھنؤ میں بھی میں نے کئی لوگوں سے بات کہی ہے کہ کم از کم جیسے دیکھیے رمضان سے پہلے خطبہ شعبانیہ ہیں، اس میں روحانیت رمضان کی اور برکات اور اس کے متعلق پورا نبی کا خطبہ ہے. اسی طرح سے ایام اذان سے قبل کم از کم ایک پروگرام ہر آبادی میں ایسا ہونا چاہیے ہے کہ جس میں تہذیب عزائے امام حسین صاحبان علم بتائیں کہ مجلس میں کیسے کپڑے پہن کے بیٹھنا ہے، کس طرح سے بیٹھنا ہے، نیاز جب تبرک تقسیموں سے کس طرح سے لینا ہے، اس کا احترام کس طرح سے کرنا ہے. ہمیں مجلس کے سلسلے میں ایام اذان میں خالی مجلسی میں رونا نہیں ہے بلکہ پوری مجلس میں ہمیں اس طرح سے پورے محرم اپنے شکل و صورت کو ہم مضمحل رکھیں کہ محسوس ہو کہ ہم کسی کی اذان میں شریک ہیں. سمجھے آپ؟ اگر مناسب سمجھیے گا تو آپ حضرات محرم سے قبل ابھی تو کئی دن ہیں، ایک خاص طور پہ چاہے نماز مغربین کے بعد، اور اس کی پرواہ نہ کیجیے گا کہ کتنے سن رہے ہیں. دیکھیں 40 نے سنا تھا لیکن آج پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ گونج رہا ہے، اور 40 میں سننے والے بھی سن کے فوراً مسلمان نہیں ہو گئے تھے. تو حق ہے تو اس کا اثر ہوگا. تو بات کہاں پہ چھوڑی تھی میں نے کہ حضرت عبد المطلب انہی نے یہ ایک دن سین خانہ کعبہ میں سو رہے تھے کہ نہیں یہ خواب دیکھا، اور جس میں کوئی کہہ رہا ہے کہ چاہے زمزم کی ڈسکوری کرو، کھوجو، اسے ظاہر کرو. جو حضرت اسماعیل کی ایڑیاں رگڑنے سے پانی نکلا تھا وہ حضرت عبد المطلب کے زمانے تک وہ کنواں پڑ چکا تھا، اور کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ کنواں ہے کہاں. ذکر سنا تھا مگر یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ کنواں ہے کہاں. تو حضرت عبد المطلب جب جاگے تو کہا یہ خواب، اور ظاہر ہے حضرت اسماعیل اور ابراہیم کا خواب اسی نسل سے تھے یہ، تو سب معلومات تو تھی کہ اللہ کی طرف سے کوئی آگاہی دی جا رہی ہے. کیا کریں؟ پھر سوئے، پھر خواب یہی دیکھا. تو انہوں نے خانہ کعبہ کے سامنے دعا مانگی کہ پروردگار اس پتھریلی جگہ میں کہاں پہ صفائی کروں، کوئی علامت دے دے، نشانی دے دے تاکہ میں وہاں پہ صفائی کروں اور کنویں کو ڈھونڈوں. تو یہ پھر سو گئے. اب اس میں 2-3 دن لگے. اب پھر سو گئے. اب پھر جب جاگے تو سامنے انہیں ایک شجر نظر آیا، درخت. اب جو درخت انہیں نے دیکھا تو یہ ابھی تک تو درخت نہیں تھا یہاں پر، یہ درخت کیسا آ گیا ایک دم سے اتنا بڑا. تو انہیں فوراً یاد آیا اللہ سے میں نے دعا کی تھی، یہ درخت اس چیز کی نشانی تو نہیں ہے.
تو انہی نے وہاں صفائی کرنا شروع کی۔ بنی امیہ یزید کے گھرانے والے بھی مکے میں رہتے تھے، وہ حضرت عبد المطلب کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے کہ ان کو دیکھیے یہاں پانی ڈھونڈ رہے ہیں جہاں دور دور پانی نظر نہیں آ رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب ان کے کہنے میں کوئی توجہ نہیں کیے، صفائی کرتے رہے، اور ایک دن ایسا ہوا کہ پانی چمکا، ظاہر ہوا پانی، تو حضرت عبد المطلب نے صدائیں تکبیر بلند کی، تو بنی امیہ بھی نکل آئے اور سب ابو جہل وہل جو بھی کا خاندان تھا وہ سب نکل آیا۔ کہاں ہے پانی؟ دور سے کہیں سے پانی آتا تھا، بالکل جہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں وہیں پانی۔ تو بنی امیہ نے یہ کہا کہ یہ میرا حق ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا یہ کنواں میرا ہے، میں پانی لے جانے سے تمہیں روکتا نہیں ہوں، جتنا دل چاہے لے جاؤ، جتنا دل چاہے پیو، مگر ملکیت میری ہے۔ اور وہ بہت طویل واقعہ ہے۔ معاملہ یہ ہوا کہ کنواں پاٹ دیا گیا، اور جب پاٹ دیا گیا تو حضرت عبد المطلب نے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کر دے اور 10 بیٹے میرے زندگی میں میرے سامنے جوان ہو جائیں تو میں ان 10 میں سے ایک بیٹے کو تیری راہ میں ذبح کروں گا۔ یہ منت آپ نہ مان لیجئے گا کبھی، یہ حضرت عبد المطلب نے مولا علی اور رسول خدا کے دادا نے مانی تھی، اور وہ حضرت ابراہیم کے مذہب پر تھے۔ توجہ کیجئے گا، اللہ نے 10 بیٹے دیے، 10 جوان ہو گئے، جب جوان ہو گئے تو انہیں کا نظر کو پورا کریں، مگر اب 10 بیٹوں میں سے کس بیٹے کو ذبح کریں؟ تو یہ سوچا کہ قرعہ ڈالیں، 10 بیٹوں کے، بیدار ہو جائیے گا، 10 بیٹوں کے نام لکھے، قرعہ ڈالا، تو حضرت عبد المطلب نے جو قرعہ اٹھایا تو اس میں حضرت عبداللہ کا نام نکلا، رسول خدا کے والد کا نام نکلا۔ اچھا، حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا نور، تو ان کی پیشانی اور چہرے میں ایک کشش تھی کہ جو بھی عبداللہ کو دیکھتا تھا اس کے دل میں ان کی محبت آ جاتی تھی۔ وہاں بھیڑ تو لگی ہوئی تھی، رئیس مکہ تھے عبد المطلب، کیا آج بیٹے کو ذبح کریں گے؟ سب نے کہا رہے ہیں ان کو نہ ذبح کیجئے۔ اچھا، ان کا بھی دل یہی چاہ رہا تھا کہ ذبح نہ ہوں، تو کیا کروں؟ کیسا ہے کہ 10 اونٹ اور عبداللہ کا قرعہ ڈالیے، اگر 10 اونٹوں کا قرعہ نکل آئے تو اونٹ نہر کر دیجئے گا، عبداللہ کو بچا لیجئے گا۔ 10 اونٹ اور عبداللہ، پھر حضرت عبداللہ، پھر کچھ لوگ کھڑے ہوئے 20 کر لیجئے، 20 اونٹ اور عبداللہ، پھر عبداللہ، 30 اونٹ اور عبداللہ، 40 اونٹ اور عبداللہ، 50 اونٹ اور عبداللہ، 60 اونٹ اور عبداللہ، 70 اونٹ اور عبداللہ، 80 اونٹ اور عبداللہ، 90 اونٹ اور عبداللہ۔ ہر مرتبہ پرچی عبداللہ کی نکل رہی ہے۔ اب حضرت عبد المطلب نے حضرت ابراہیم کے انداز میں اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی، عبداللہ کو اسماعیل کی طرح سے لٹا دیا، ہاتھ میں خنجر لیا، خنجر چلنے ہی والا تھا کہ کسی نے خنجر کے نیچے ہاتھ رکھ دیا اور کہا بابا سب کی طرف سے 10 بڑھائے ہیں، 10 ہماری طرف سے بھی بڑھا دیجئے، یعنی ایک قرعہ اور ڈال لیجئے، 100 اور عبداللہ کا ٹھیک ہے بیٹا،
اب 100 اور عبداللہ، اب جو پرچی اٹھائی تو 100 اونٹوں کی اٹھی. تو حضرت عبداللہ نے کہا اتنی مرتبہ عبداللہ کا قرآن نکل چکا ہے تو میں 3 مرتبہ پے در پے قرآن پھر ڈالوں گا. اگر تینوں مرتبہ اونٹ نکل آئے تو میں پھر عبداللہ کو چھوڑ کے اونٹ نہر کروا دوں گا. 3 مرتبہ پے در پے حضرت عبداللہ اور اونٹوں کے قرآن ڈلا تو اونٹوں کا نکلا. اب جو اونٹوں کا نکلا تو یہ طے ہو گیا کہ عبداللہ بچ گئے. اگر عبداللہ ذبح ہو جاتے تو بھی حضور کی آمد اس دنیا میں رک جاتی. ہائے ہائے آپ نہیں پہنچ رہے ہیں، میں جہاں تک لے جانا چاہتا ہوں. عبداللہ کو بچانے والے کون؟ حضرت ابو طالب. یہ ہاتھ تھا حضرت ابو طالب کا. نہیں خالی عبداللہ کو نہیں بچایا، خالی بھائی کو نہیں بچایا، بلکہ بھائی کے ساتھ ساتھ رسالت کو بھی بچا لیا. اللہ اللہ یہی وجہ ہے بیٹے نے اگر شب ہجرت بستر رسول پر لیٹ کر رسول کی جان بچائی تو باپ نے رسول کی جان باپ کے ظلم سے بچائی. ورنہ محمدیت کا کلمہ پڑھنے والے آج انہیں معلوم ہی نہ ہوتا کہ کوئی نبی محمد نام کبھی آیا ہے. اسی لیے محسن اسلام بھی کہلاتے ہیں. عبداللہ ذبح نہیں ہوئے مگر عبداللہ بھی ذبیح کہلائے. ذبیح اللہ حضرت عبداللہ کو بھی کہا جاتا ہے. تو جس طرح سے عبداللہ ذبح نہیں ہوئے، اسماعیل ذبح نہیں ہوئے مگر ذبیح ہیں، اسی طرح سے ہمارے جسموں سے ایک قطرہ خون نہیں گرا مگر ہم شہید ہیں. ہم شہید ہیں. اچھا بات آ گئی ہے تو سن لیجئے. جس نے سب سے زیادہ احسان کیا اسی کو زمانہ کہہ رہا ہے کافر. زمانے سے مراد مسلمان. ایک طبقہ مسلمانوں کا اس پہ آج بھی ڈٹا ہوا ہے کہ حضرت ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے، ایمان نہیں لائے تھے، ایمان نہیں لائے تھے. ایک روایت ہے، صرف ایک روایت کو کہیں تاریخ کے کوڑے دان سے ڈھونڈ کے نکال کے لائے ہیں کہ جناب جب حضرت ابو طالب کی وفات کا وقت قریب تھا تو حضور ختمی مرتبہ چچا کے کان میں کہہ رہے تھے کہ چچا کلمہ پڑھ لیجئے، چچا کلمہ پڑھ لیجئے، مگر چچا نے کلمہ نہیں پڑھا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بات کان میں کہی جاتی ہے اسے دوسرا سن نہیں پاتا. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، جو کان میں کہی جاتی ہے بات اسے دوسرا سن نہیں پاتا. میں نے آپ کو بلایا، کان میں کچھ کہا لیکن آپ نے تو سن لیا مگر اور کوئی نہیں سن پایا. تو کان میں جو کہا گیا اسے سنا کیسے لوگوں نے؟ پھر یہ کیا کسی پہاڑی کی چوٹی پہ کہا گیا، کسی بلندی پر کہا گیا؟ خانہ کعبہ کی چھت پر یہ کام ہوا کہ نہیں، گھر کے اندر، حجرے کے اندر وارے مسلمان جو کان میں کہا گیا وہ تو سن لیا، جو غدیر میں منبر پر کہا گیا. جو منبر پہ کہا گیا، ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا گیا، وہ بھول گئے، اور جو کان میں کہا گیا وہ یاد ہے. یہ مولا علی کی عداوت میں کیونکہ جتنے بھی تھے سب کے باپ کافر تھے. کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کے باپ نے بھی، لیکن اکثریت وہ تھی کہ جن کے باپ حالت کفر میں مرے.
تو انہیں کہا جب ہمارے باپ کافر مرے تو علی کے باپ کیسے مسلمان ہوں گے؟ لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں، میں یہاں سے لکھنؤ جا رہا ہوں، راستے میں مجھے چائے پینے کی ضرورت پڑی، میں نے کہا کہ ایسا چائے پئیں گے؟ بچوں نے کہا ہم گئے ہے دکان ایسی جہاں آپ پی سکتے ہیں چائے۔ میں تم نے کیا دیکھا؟ انہیں وہاں آیت الکرسی ٹنگی ہوئی ہے، آیت الکرسی کا فریم لگا ہوا ہے، اس میں چاروں قل بھی ہے۔ اب وہ صاحب ہوٹل والا چائے لے کے آیا، بھئی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کا ہوٹل ہے وہ مالک ہے، اس نے قرآن کی آیات لگا دی، لیکن جو وہاں کام کر رہا ہے، لا رہا ہے، وہ غیر مسلم ہے۔ ارے ہم نے کہا آپ خود ہی لے آتے، آپ نے اسے پکڑا دیا، کہا یہ بھی مسلمان ہے۔ میں نے کہا یہ کیسے مسلمان ہے؟ کہا گلے میں دیکھیے آیت الکرسی کی تختی پہنے ہوئے ہے۔ آئے ہائے، نہ نام پوچھا، نہ نماز پڑھتے دیکھا، نہ روزہ رکھتے دیکھا، ہاں لیکن ہم نے کہا مسلمان ہے، مسلمان ہے، مسلمان ہے۔ جو چند آیتیں گلے میں پہن لے وہ مسلمان، اور جو بولتے قرآنوں کو پالے۔ حیداری، اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کافر ہے، پڑھا نہیں کلمہ۔ اچھا ایک بات بتائیے، تھوڑا تھوڑا سا اور آگے تشریف لے آئیے، محمد و آل محمد پر آ جائیے، سمٹ کے اور بیٹھ جائیے۔ دیکھیے جلدی جلدی آپ سنتے جائیے، میں جلدی جلدی آپ کو سناتا رہوں، ورنہ ہمیں آئے تو کام ہی ہے مجلس سے پڑھنا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں ابھی آپ میں سے اکثریت وہ ہوگی جو جس نے کھانا وانا نہیں کھایا ہوگا، زیادہ تر لوگ ظہرین کی نماز پڑھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ آج یہاں ظہرین کے بعد روحانی غذا، مطلب نماز کے بعد دوسری روحانی غذا شروع ہو گئی ہے، تو مگر اب مجلس پڑھنے آیا ہوں تو تھوڑا تو برداشت آپ کو بھوک کرنا پڑے گی۔ یہ وقت ذرا سا سخت ہوتا ہے پڑھنے والے کے لیے بھی اور سننے والے کے لیے بھی، اور کبھی کبھی نیند کا غلبہ لوگوں کو ہوتا ہے۔ تو میرے والد مرحوم مولانا مرزا محمد عالم صاحب فرماتے تھے کہ میں کبھی کبھی کونیوں سے بھی صلوات بھجوا دیتا ہوں۔ یعنی کونیوں سے بھجوانے کا مطلب کیا کہ منہ سے تو صلوات ہو رہی ہے، ذرا کونیوں سے اللہم صلی علی، تاکہ جو پڑوس میں اونگ رہا ہو وہ بھی بیدار ہو جائے۔ بہرحال یہاں کوئی اونگ نہیں رہا ہے تو صلوات بھی ایسی پڑھیے کہ محسوس ہو کہ نہیں اونگ رہا ہے۔ ایک اور بلند تر صلوات بھیج دیجئے۔ تو ان کے باپ کافر، تو انہیں کہا علی کے باپ کو بھی ہم کافر کرے دیں گے۔ اما کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں کہ نبی کریم کے اوپر جس نے کتنے احسان کی۔ اچھا ایک بات بتائیے، بچہ 5 6 7 سال 8 سال 10 سال کا ہو گیا تو اب ماں باپ کے قابو میں نہیں ہے، امکان ہے کہ وہ ماں باپ کے قابو میں نہ ہو۔ لیکن جب بچہ 2-3 برس کا ہوتا ہے تو ماں باپ کے قابو میں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ قابو میں ہوتا ہے۔ ماں باپ جو کہتے ہیں وہ کرتا جانا نہیں، بیٹھ جاؤ، یہ سب ہوتا ہے۔ شریر بچہ ہوتا ہے تو مار وار بھی کھا جاتا ہے۔ تو میں ایک منظر بتاؤں، اب میں تو نام لے سکتا ہوں لیکن یہاں کا کیا ماحول ہے میں اس اعتبار سے نام نہیں لوں گا، اشارہ سمجھ لیجئے گا آپ، کہ جب عید مباہلہ آ بھی رہی ہے، جب نجران کے عیسائی واپس جا رہے تھے اور نبی کو باتیں سناتے ہوئے جا رہے تھے، دور کے ڈھول سوانے، سنا تھا بڑا اچھا اخلاق ہے، آئے مگر ان ملے نہیں ہم سے، اور ہم آئے وہاں سے، جب گئے ملنے تو ہم سے ملے نہیں، ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا، یہ سب باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ صحابہ اکرام جو سن رسیدہ و جہاں دیدہ تھے ان کو برا ضرور لگ رہا تھا،
مگر وہ جب ان کو سمجھا رہے تھے تو سمجھا نہیں پا رہے تھے. جب سمجھا نہیں پا رہے تھے وہ اپنی رٹ لگائے ہوئے تھے, کہتے نہیں ایسا نہیں ہے, غلط فہمی ہے, وہ دلیلیں پیش کر رہے تھے. اب اتنی دیر میں دور پر مولا علی کو آتے دیکھا. دور پر جب مولا علی کو آتے دیکھا, کہا دیکھیے یہ جو جوان آ رہے ہیں, ہائے ہائے توجہ کیجئے گا, یہ جو جوان آ رہے ہیں یہ مزاج رسول سے ہم سے زیادہ واقف ہیں, یہ بتائیں گے کہ آپ سے نبی کیوں نہیں ملے. تو ان عیسائیوں نے کہا جب آپ بزرگوار ہو کے نہ بتا پائے آئے تو یہ جوان کیا بتائے گا. تو بڑے بڑوں نے ایک جملہ کہا, ہم میں ان میں فرق ہے. ہمارا آدھا سن جب گزر گیا تب ہم اسلام لائے, اور یہ علی وہ ہیں جنہی نے 3 برس کی عمر سے نبی کے پیچھے نماز پڑھی. ہائے ہائے نہیں سمجھے آپ. اب ایک جملہ کہہ لینے دیجئے, اگر ابو طالب کافر ہوتے تو اپنے 3 برس کے بیٹے کو تو روک سکتے تھے. آئے آئے میں کیا کہہ گیا, ایک اور صلوات بھیج دیجئے. میں 3 برس کے مولا علی کو تو روک سکتے تھے. کیا ایسا ہے, کہاں جا رہے ہو, ان کو جانے دو. لیکن ان کو نہیں روکا. تو ابو طالب, اور مختصر اردو زبان کا نقطہ یہ ہے کہ ابو طالب تو کل ایمان کے باپ تھے. ہائے ہائے, مولا علی کل ایمان ہے نا, ان کے باپ کا نام کیا ہے, عمران ہے, کنیت ہے ابو طالب. حضرت ابو طالب کل ایمان کے باپ تھے, مگر وہ رٹ لگا, ایمان نہیں لائے تھے. بھیا ایک بات بتائیے, کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پیدائشی مسلمان نہیں ہوتے, وہ اسلام کی باتوں کو پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں, اس کے بعد وہ اسلام لاتے ہیں. اور کچھ ہوتے ہیں پیدائشی مسلمان, جیسے آپ سب مسلمان ہیں. آپ کو یہ معلوم ہے کہ مسجد میں غیر مسلم کا داخلہ منع ہے. مسجد کے اندر غیر مسلم نہیں آ سکتا ہے. مجھے یہ خطرہ ہوا کہ مسجد میں مجلس ہو رہی ہے, کہیں کوئی غیر مسلم نہ آ جائے. میں نے مولانا سے کہا کہ مولانا 1-2 لوگوں کو ایسا دروازے پہ تعینات کیجئے کہ جس پر شک ہو اس سے وہ کلمہ سن لیں, تاکہ کوئی غیر نہ آئے اور مسجد پاک رہے. توجہ کیجئے گا. اب جتنا بھی بزرگ ہو, اگر وہ اس نیت سے آپ سے کلمہ سنے گا کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں, تو آپ بگڑ جائیں گے. آپ ہمیں کلمہ, ہم سے کہنے کلمہ سناؤ. ہم مسلمان, ہمارے باپ مسلمان, ہمارے دادا مسلمان. آپ کو اپنے اسلام کے لیے کلمہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کل تک کوئی مسلمان نہیں تھا اور اب مسلمان ہوا ہے اور وہ کہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں, تو اس سے کہا جائے گا کلمہ سناؤ. تو جو کافر ہوتے ہیں ان سے کلمہ سنا جاتا ہے, جو مسلمان ہوتے ہیں ان سے کلمہ نہیں سنا جاتا. اب ابو طالب سے کلمہ سننے کا نام نہ لیجئے گا, جو خود بھی مسلمان ہے, جس کا باپ بھی مسلمان ہے, جس کا دادا بھی مسلمان ہے, جس کا پردادا بھی مسلمان ہے, پورا سلسلہ نسب مسلمان ہے. ایسا مسلمان ہے کہ 2 بچوں کو اپنی گود میں پالا تو ایک کائنات کا نبی بنا, دوسرا کائنات کا امام بنا. ایک اور صلوات بھیج دیجئے. تو آپ ان کے لیے یہ نہ کہیے کہ صاحب وہ مسلمان تھے, کیا تھے.
وہ کل ایمان کے باپ تھے. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے ایمان ابو طالب کے سلسلے میں گفتگو کی، مولا کی تیوریوں پر بل پڑ گئے اور معصوم زبان سے ارشاد فرمایا کہ ایک ترازو کے پلے میں ساری دنیا کے ایمان کو رکھ دیا جائے اور ایک ترازو میں ایمان ابو طالب کو رکھا جائے تو ابو طالب کا ایمان وزنی نکلے گا. آئے ابو طالب کا ایمان وزنی نکلے گا. ارے اس گھرانے کا معاملہ ہی کچھ ایسا ہے، باپ کا ایمان تولا جائے تو تمام مسلمانوں سے وزنی نکلے گا، اور اگر بیٹے کے ہاتھ کی تلوار کا وزن تولا جائے تو ثقلین کی عبادتوں سے وزنی آئے. ایک اور صلوات بھیج دیجئے. تو ایمان ہے ابو طالب. اللہ کا شکر ہے کہ ہم کامل الایمان ہیں. ہمارا ایمان حضرت ابو طالب پر بھی ہے، ان کے اجداد پر بھی ہے، ان کی اولاد پر بھی ہے. سمجھ گئے آپ؟ اور ہماری پہچان ہے ولایت اہل بیت. آج 13 ذی الحجہ کا دن آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے. 18 ذی الحجہ کو 5 دن بعد، پانچویں دن سمجھئے، 18 ذی الحجہ یوم اعلان ولایت علی ابن ابی طالب ہے. بڑی شان سے منائیے گا، بڑے جوش و خروش کے ساتھ منائیے گا، کیونکہ دنیا کی بھیڑ سے ہمیں ولایت اہل بیتی الگ کرتی ہے. ہم فقہ اہل بیت پر عمل کرتے ہیں. ہم نے دیکھ کر مانا ہے، آنکھیں بند کر کے نہیں مانا. مجھے نہیں معلوم کہ یہاں مکتب لگتا ہے نہیں لگتا ہے، لیکن غالباً لگتا ہوگا مکتب. دیکھیے جو بزرگ ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ دو طرح کی کتابیں ہوتی ہیں. ایک وہ کتاب ہوتی ہے جس میں دکھا کے پڑھایا جاتا ہے، تصویر کے ساتھ. بے سے بندر، شین سے شیر، تصویر بنی ہوئی ہے. اور ایک کتاب ایسی ہوتی ہے، تختی ایسی ہوتی ہے جس میں تصویر نہیں ہوتی ہے. ایک بچے کے پاس بغیر تصویر کی کتاب ہے اور ایک بچے کے پاس تصویر بنی ہوئی کتاب ہے. تختی دونوں بچے یاد کر لیں گے. بے سے بندر. اب وہ اتنی اردو پڑھ لی بچوں نے کہ وہ پڑھنے لگے. کہیں پہ کوئی اردو میں لکھا ہوا ہے انہیں پڑھ لیا. استاد کو ایک دن محبت آئی کہ چلو لکھنؤ گھما لیں. لکھنؤ لے کے آئے. بڑا امام باڑہ، چھوٹا امام باڑہ، شاہ نجف، تمام عبادت گاہیں گھمائیں. کہ کل چلو تمہیں زو لے چلیں گے، عجائب گھر. اب صاحب عجائب گھر لے کے گئے. وہاں کچھ ترمیم چل رہی تھی. شیر کے کٹہرے میں بندر بند تھا، اور جہاں بندر تھا وہاں شیر تھا. تختیاں نہیں بدلی تھیں، تختیاں وہی لگی تھیں. تو جس نے بغیر تصویر کے پڑھا تھا اس نے دیکھا لکھا ہے شیر. تختی وہی تھی شیر کی، اور اس میں کون تھا؟ بندر. تو وہ بیچارہ یہ سمجھا کہ شیر ایسا ہی ہوتا ہے.
بندر کو دیکھ کے وہ سمجھا شیر ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن جس نے تصویر کے ساتھ دیکھ کے پڑھا تھا اس نے مولوی صاحب کا ہاتھ پکڑا اور کہا مولوی صاحب اس پہ لکھا تو شیر ہے مگر بند بندر ہے۔ اب آپ سمجھے ہم نے تصویروں کے ساتھ پڑھا ہے۔ جب مسنت رسول پر علی کے علاوہ کوئی اور بیٹھ گیا اور لفظ وہی استعمال ہوا رسول کے خلیفہ، رسول کے خلیفہ، رسول کے خلیفہ، تو جنہیں نے بغیر دیکھے پڑھا تھا وہ اسی کو ماننے لگے، مگر ہم نے غدیر میں دیکھ کے پڑھا تھا۔ ایک اور ضلوات بھیج دیجئے۔ ہم نے دیکھ کے پڑھا تھا تو ہم سمجھ گئے کہ معاملہ الگ ہے۔ دیکھیے ہم لوگ آج بھی جو مومنین بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، بڑے خوبصورت جوابات دے دیتے ہیں، سمجھ گئے آپ؟ تو کیونکہ ہم اہل بیت کو پہچانتے ہیں، ان کے معجزات، ان کے کلامات سب سے اچھا ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم لوگ اشرف المخلوقات ہیں۔ جانور بھی جانتے ہیں کہ علی کون ہے، علی کا غیر کون ہے۔ دیکھیں نبی کے حالات زندگی میں بہت سے معجزات اور بہت سے کمالات تھے۔ نبی بیماروں کو بھی صحت دیتے تھے، نبی کریم جانوروں کی بات بھی سنتے تھے۔ ایک دن ایک شخص ایک اونٹنی کو ہٹاتا ہوا لیے جا رہا تھا، وہ آگے آگے تھا، اونٹنی پیچھے پیچھے تھی، نبی بیٹھے ہوئے تھے۔ اونٹنی نے نبی سے اس کی شکایت کی، اپنے مالک کی۔ نبی نے مالک کو بلایا، شکایت کیا کی کہ جب میں جوان تھی تو میرے اوپر یہ بوجھ لاتا تھا، بہت کمایا اس نے، اب میں بوڑھی ہو گئی، اتنا سامان میں نہیں اٹھا پاتی، اتنی تیز میں نہیں چل پاتی، تو اس نے مجھے جو ہے خوراک میری کم کر دی، کھانا کم کر دیا، مارتا پیٹتا ہے مجھے۔ نبی نے اس سے کہا، تھا یہودی، لیکن جب اس نے کہا کہ یہ جانوروں کی آواز بھی جانتے ہیں تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو ایسے بہت سے تھے کہ جنہیں یہ معلوم تھا کہ نبی جانوروں کو بھی صحیح کرتے ہیں، ان کی بات کو سنتے ہیں۔ آئے ہائے، توجہ کیجئے گا۔ تو بعد وفات پیغمبر جو صحابی آئے، ایک دن ایک صاحب ان کے پاس آئے، کہا آپ جانشین رسول؟ کہا ہاں ہاں ہم جانشین رسول۔ کہا حضور جانوروں کو صحیح کرتے تھے؟ کہا ہاں کرتے تھے۔ کیا میں بھی ایک جانور لے کے آیا ہوں؟ کون؟ بیل۔ وہ پاگل ہو گیا ہے، جانور بھی پاگل ہو جاتے ہیں، پاگل ہو گیا ہے، اس کو صحیح کر دیجئے۔ انہی نے کاغذ قلم جو بھی لکھنے کا سامان تھا وہ منگایا، اس پہ کچھ نقشہ وقشہ بنایا جیسے تعویذ والے بناتے ہیں، اور بنا کے گئے بیل کو دکھا دینا، بیل صحیح ہو جائے گا، کچھ تو کہیں نہیں تھا۔ تو وہ صاحب لے کے گیا اور اس نے جیسے بیل کو دکھایا، بیل کا جنون اور بڑھ گیا، اس کا پاگل پن اور بڑھ گیا، اس نے دوڑایا۔ لیکن کوئی معمولی تھوڑی تھے ہمارے آپ کے جیسے، دوڑ بھاگ میں تو پی ایچ ڈی کیے ہوئے تھے۔ ہاں جب رسول کے روکنے سے نہ رکے تو بیل کہن کو روئے، جلدی سے سب مسجد کے اندر بند ہو گئے۔ اچھا اس طرح کی مسجد اس زمانے میں نہیں تھی۔ جب ہمارا معاملہ آتا ہے تو سب یہ کہتے ہیں اتنا ہی کیجئے جو رسول کے زمانے میں ہوتا تھا،
اتنے ہی کیجئے. تو مسجد نبوی بھی اتنی ہی رکھیے جتنی رسول کے زمانے میں تھی. جیسی دیواریں نبی کے زمانے میں تھی ویسی دیواریں رکھیے. سیٹے کے قلم جس کے بنتے ہیں اب پتہ نہیں یہاں بھی نہیں بنتے ہوں گے, بچے نہیں سمجھ پائیں گے. وہ لکڑی کے قلم ہوتے تھے اور اس سے سیٹے کے قلم سے رائٹنگ صاف ہوتی تھی, اس سے لکھا جاتا تھا. تو سیٹے کے نرکل کی دیواریں تھیں اور کھجور کے تنے رکھے ہوئے اس طرح سے بم پڑے تھے, اس کے وہ پتے ڈھکے ہوئے تھے. اور اسی کے پہلو میں مولا علی کا گھر تھا, اس کا دروازہ اسی میں کھلا تھا. سب کے دروازے بند ہو گئے تھے مگر علی کا دروازہ نہیں بند ہوا تھا. مولا علی کا دروازہ نہیں بند ہوا تھا. مجھے یہاں کا نہیں معلوم, لیکن ہمارے لکھنؤ میں پہلے گھروں میں کھڑکیاں ہوتی تھیں, یعنی چھوٹے دروازے. تو محرم وغیرہ میں جو گھر کی عورتیں ہیں وہ سڑک سے ہو کے نہیں جاتی تھیں. آپ کا گھر میرے پڑوس میں ہے, آپ اسی گھر کے اندر کی کھڑکی سے آپ کیا گئی ماتم کیا, پھر وہاں سے ان کے گھر کی کھڑکی آپ کیا کھلی ہوئی ہے, ان کے کیا گئے, ان کے گھر کی ان کے کھلی ہوئی ہے, یہاں گئے. تو ایک دروازے سے سب گھروں میں ہو گئے, جو پڑوسی ہیں ماتم کر کے چلے آتے تھے. لیکن ہمیشہ یہ کھڑکی نہیں کھلی رہتی تھی. کبھی کبھی پڑوسیوں میں تعلقات خراب ہو جاتے تھے تو کھڑکی بند ہو جاتی تھی. اب گھر کے دروازے تو بہت سے کھلے ہوئے تھے, لیکن اللہ نے حکم دے کہ دروازے بند کرائے. تو نہ جانے ان لوگوں سے اللہ کے کون سا ایسا جھگڑا ہوا کہ اللہ نے اپنے گھر سے دروازے بند کروا دیے سوائے علی کے. اب وہ صاحب بیل مسجد کے باہر پھنکارے مار رہا ہے, اس نے بھی احترام منزل اتنا کیا کہ اندر نہیں آیا, پھنکارے مارا. اور سب چڑیا جیسی جان لیے ہوئے مسجد میں بند ہیں. مصیبت میں یاد ایک ہی آتا ہے, وہ کون ہے؟ علی. کہا علی کے پاس چلو. اب وہیں مسجد کے اندر ہی دروازہ تھا, کہا یا علی کیا ہوا, کیا مصیبت آ گئی, ایسا پورا واقعہ بیان کیا. کہا اچھا ابھی میں علاج کرتا ہوں. مولا علی نے حضرت قمبر کو حکم دیا, قمبر جا, اس کے سامنے جا کے کہے کہ میں علی کا غلام تجھے حکم دیتا ہوں ٹھیک ہو جا. کوئی تعویذ بنا کے نہیں دیا, ہائے ہائے آپ کیا سن رہے ہیں, ٹھیک ہو جا. اب صاحب وہ جو ہے قمبر نکلے, اب سب اندر سے نرکل کے تو ہیں, سب دکھ رہا ہے باہر کا, سب دیکھ رہے ہیں کہ اب انہیں بھی دوڑ آئے گا. اس نے بھی سر اٹھایا اور اٹھا کے دیکھا ان کی طرف آیا. اب لوگ یہ سمجھے کہ یہ بھی بھاگیں گے, مگر یہ حیدر کرار کے ماننے والے تھے. یہ کہاں بھاگنے والے, کہا میں علی کا غلام تجھے حکم دیتا ہوں کہ صحیح ہو جا. ابھی جملے تمام نہ ہوئے تھے کہ اس کا جنون نکل گیا اور اس نے قمبر کے قدموں پہ سر رکھ دیا. تو بیل بھی یہ جانتا ہے کہ اہل بیت کون ہے, اہل بیت کا غیر کون ہے. اب اگر کوئی اہل بیت اور اہل بیت کے غیر کو ملا دے تو وہ بیل سے بھی بدتر ہے. ایک اور صلوات بھیج دیجئے گا محمد. وہ بیل سے بھی بدتر ہے. بس میں اپنی تقریر کو سمیٹ رہا ہوں, توجہ کیجئے گا. تو آپ نے کبھی ایک بات سنی, ایک عالم اہل سنت نے بڑی اچھی بات کہی. دیکھیں مولا نے کہا ہے سنو سب کی بات, اگر کوئی اچھی لگے تو اس سے لے لو, چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. سمجھ گئے آپ؟ انہیں بڑی اچھی بات کہی کہ اہل بیت کو قرآن کے ساتھ کیوں کیا. وہ ہمیں اچھی لگی, اب آپ کو کتنی اچھی لگتی ہے تو معلوم ہوگا بعد میں. صحابہ کو قرآن کے ساتھ نہیں کیا. علی مع القرآن,
والقرآن و معالی، حدیث ثقلین میں اہل بیت ہیں اور قرآن. انہیں کبھی اس پر غور کیا کہ رسول نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو رکھا، قرآن کے ساتھ صحابہ کو نہیں رکھا. یہ ایک عالم اہل سنت کی کلپ ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ اہل بیت کو قرآن کے ساتھ رکھا، صحابہ کو قرآن کے ساتھ نہیں رکھا. انہوں نے کہا صحابی وہ ہے نا جو حالت ایمان میں نبی کی زیارت کرے. وفات رسول تک صحابی بن سکتے ہیں. جب رسول کی وفات ہو گئی تو اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا. اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا. بھائی پوری توجہ رکھیے گا. اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا. اب یہ صحابی کتنے دن چلیں گے؟ 100 سال. زیادہ عمر مل گئی تو 200 سال. اس کے بعد صحابیت کا خاتمہ. تو اگر صحابیت کو قرآن کے ساتھ رکھتے تو یہ ساتھی صرف 200 سال تک چل پاتا. مگر اہل بیت کو قرآن کے ساتھ رکھا. جب تک کہ قرآن رہے گا اہل بیت رہیں گے. جب تک کہ اہل بیت رہیں گے قرآن رہے گا. نہ قرآن نہ اہل بیت سے الگ، نہ اہل بیت قرآن سے الگ. بس یہ ایک مرحومہ مغفورہ کہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. ہماری جنت ماں کے قدموں میں ہے. ہمیں ماں باپ کا خیال رکھنا چاہیے ہے. ماں باپ کو لاوارث نہیں چھوڑ دینا چاہیے ہے. جب ماں باپ ضعیف ہو جائیں تو جس طرح سے ہم نے اپنے بچوں کا خیال رکھا یا ماں باپ نے بچپنے میں جس طرح سے ہمارا خیال رکھا اس طرح سے ہمیں ماں باپ کا خیال رکھنا ہے. ان کو لاوارث نہیں چھوڑنا ہے. بن گئے بڑے متقی، پرہیزگار، دیندار، اللہ والے، مگر نہ باپ کا خیال ہے نہ ماں کا خیال ہے. اللہ ایسی عبادتوں کو قبول نہیں کرے گا جہاں ماں باپ کو ہم ناراحت کریں اور عبادتوں پر عبادتیں کریں. مرنے کے بعد بھی ماں باپ کا حق ہے کہ ان کو بذریعہ ایصال ثواب یاد رکھا جائے. اگر ماں باپ کو مرنے کے بعد ایصال ثواب نہ کیا تو اللہ نے ماں باپ کو مرنے کے بعد بھی آگ کر دینے کا حق دیا ہے. اور اگر کوئی زندگی میں خیال نہیں رکھ سکا، بعد میں وہ متوجہ ہوا، تو اس کے لیے نبی نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرو تاکہ مرنے کے بعد ماں باپ تم سے راضی ہو جائیں. ہمارے مردے مر کے مٹتے نہیں ہیں. میں نے شروع تقریر میں کہا تھا ہمیں زندگی ملتی ہے. ہمارے یہاں احکام قبرستان میں زیارت اہل قبور ہے، سلام اہل قبور کو. تو جو مر جاتے ہیں انہیں سلام نہیں ہوتا ہے، جو زندہ ہیں انہیں سلام ہوتا ہے. اور مرنے کے بعد قبر میں لٹال کے بازو ہلا کے تلقین پڑھائی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے سن اور سمجھ. تو سننا اور سمجھنا زندگی کے ساتھ ہے، موت کے ساتھ نہیں ہے. تو ہمارے مردے زندہ ہوتے ہیں، وہ ہمیں دیکھتے ہیں. اکثر ارواح مومنین اپنے گھروں پر آتی ہیں اور فریاد کرتی ہیں کہ میرے لیے بھی کچھ کر دو. کچھ نہیں کر سکتے تو ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا ہی میری طرف سے کسی کو عطا کر دو، دے دو.
اور کربلا نے تو ہر نصیحت کی. پنجتن پاک کی آخری کڑی حسین ابن علی ہیں. جو کہہ دیں وہ ہو جائے. لیکن کہہ رہے فضا میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں جلدی قبول ہو جاتی ہے. یا ابا عبداللہ کیا آپ کی خالی دعا کافی نہ تھی علی اکبر کے لیے؟ حسین کہیں گے میں ماں کے حقوق بتا رہا ہوں کہ ماں اگر دعا کرتی ہے تو اللہ پورا کرتا ہے. اور بعض روایتوں میں ہے کہ اگر ماں زندہ ہے تو تمہیں کسی سے دعا کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ماں سے دعا کراؤ. یہ ماں کا احترام ہے. مرنے کے بعد اگر تمہیں ماں سے دعا کرانا ہے، کوئی کام کر رہے ہو، چاہتے ہو ماں کی دعائیں بھی ملیں، تو اس کی قبر پہ جا کے ایصال ثواب کرو. ماں کی قبر کے سرانے کھڑے ہو کے اللہ سے دعا مانگو. اللہ اس قبر کی برکت سے تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. باپ کے لیے اگر دعا باپ کی قبر پہ جاؤ تو وہ ماں کی قبر پہ جاؤ تو پیتی کھڑے ہو کے دعا مانگو. باپ کی قبر پہ جاؤ تو سرانے کھڑے ہو کے دعا مانگو. اللہ اللہ یہ ماں باپ کا مرتبہ ہے. بس عزیزان گرامی مجلس تمام ہو رہی ہے. مجلس شروع ہوئے کو تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھئے تو میں کہوں گا اب مجلس شروع ہو رہی ہے. اس لیے ابھی تک میں پڑھ رہا تھا، آپ سن رہے تھے، لیکن اب وہ ذکر مصیبت بیان ہوگا کہ جس میں وہ ٹوٹی پسلیوں والی ماں، ارے جس نے کہا ہے میرے لال جب تمہارا ذکر شہادت بیان ہوگا، جب تمہاری مصیبتیں بیان کی جائیں گی تو میں رومال سفید لے کے آ جاؤں گی. اے عزاداروں اس ماں پہ لاکھوں سلام. ارے جس نے اپنے بیٹے کو نہیں چھوڑا. مقتل کربلا میں بھی بار بار ٹوٹی پسلیوں والی ماں کی آواز آ رہی تھی، واہ حسینہ، ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین. عزاداروں ماں سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. ارے کربلا کی ماں کو دیکھیے، جب حسین مدینہ رسول چھوڑ رہے تھے، جب ماں کی قبر پر آ کر رخسار رکھا اور سو گئے تو ایک مرتبہ خواب میں کیا دیکھا؟ ماں یہ حسین جا رہے ہو، ارے ذرا یہ میرے ہاتھوں کی ہتھیلیاں دیکھو. حسین نے کہا ماں اس میں تو چالوں کے نشان ہیں. کہ میرے لال چکیاں 20 کے بالا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ متوجہ گریاں ہیں، آپ رو رہے ہیں، اور اب تو رونے کا زمانہ آ رہا ہے. حسین کی آمد ہونے والی ہے. ہمارے شہروں میں، ہمارے گھروں میں حسین آنے والے ہیں. اے عزاداروں جیسا وعدہ کیا تھا ارے ویسے ہی وعدہ پورا کیا. جب 2 محرم کو وارد کربلا قافلہ ہوا تو کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. شہزادی زینب نے کہا اے بھیا یہ کس کے رونے کی آواز ہے؟ کہ بہن زینب آپ نے پہچانا نہیں؟ ارے یہ ہماری ماں فاطمہ ہے. اللہ اللہ. بس عزاداروں ختم ہو رہی ہے مجلس. تاریخ کہتی ہے روز عاشور، شب عاشور کے واقعات میں ملتا ہے 9 محرم کا دن گزر کے جو رات آئی تو ایک مرتبہ کہنے والا کہتا ہے کہ مولا میرا اکیلا میدان کارزار کی طرف جا رہا تھا، میں بھی دبے قدموں امام کے ساتھ ہوا.
امام نے اجازت دی اور اس کے بعد زمین کربلا کو صاف کرنے لگے. ارے کل یہاں میرا علی اکبر مارا جائے گا, کل یہاں میرا عباس مارا جائے گا, کل یہاں انہوں محمد مارے جائیں گے, یہاں کل قاسم پامال کیا جائے گا. اس کے بعد آنے والے سے کہا رک جا, مجھے اکیلا جانے دے. لیجیے اب حسین ایک نشیب میں اترے. اب جو اترے تو ماں نظر آ گئی. ارے حسین ماں سے باتیں کرنے لگے. جب باہر حسین آئے ہیں تو جانے والا کہتا ہے اے آقا اس مقتل میں کون مل گیا آپ کو؟ تو ایک مرتبہ حسین ابن علی نے کہا ارے جب میں مقتل میں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ میری ماں فاطمہ اپنے بالوں سے مقتل کی زمین کو صاف کر رہی ہے. اے حسین گھبرانا نہیں, ارے جب کوئی نہیں بچے گا میرے لاڈلے میں آ جاؤں گی. یہی وجہ تھی کہ جب حسین کے سارے ساتھی مار ڈالے گئے اب اکیلا حسین ذوالجناح اللہ لوحان مقتل سے ماں کی آواز آ رہی ہے آ جا میرے لال. ارے قیامت ہو گئی. ماں کی آغوش میں حسین ذبح ہو گئے. زمین کربلا ہل رہی ہے. الا قتل الحسین بے کربلا. سکینہ تماچے گا رہی ہے, ماں فاطمہ زہرا رو رہی ہے. واہ حسینہ, ہائے میرا حسین. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ اس مجلس کے فضائل اور مصائب کو قبول فرما. اس مجلس کے فضائل و مصائب کا ثواب مرحومہ حیدری بانو صاحبہ کی قبر میں ان کی روح کو پہنچے. پروردگارہ مرحومہ کے درجات بلند فرما اور ان کی مغفرت فرما اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما. ان تمام الہی آمین کہنے والوں کے دلی نیک حاجات کو پورا فرما. پروردگارہ جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست فرما. جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں حلال و طیب روزی عنایت فرما. علماء حق کی حفاظت فرما. علماء سو کو رسوا فرما. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ رسول کی بیٹی اور رسول کے نواسے اور امام زین العابدین علیہ السلام, امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیہ السلام کے روضے جو سعودی عرب میں قبرستان جنت البقیع پر منہدم ہیں, پروردگار جلد سے جلد وہ روضے تعمیر ہو جائیں اور موجودہ سعودی کی حکومت کو نیست و نابود فرما. محبان اہل بیت کی حکومت کو قائم فرما. پروردگارہ ہم سب کے بھی بڑے چھوٹے تمام گناہوں کو معاف کر دے. ہم سب کے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. حضرات گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ مقبورہ حیدری بانو بنت جواد حسین صاحب کی روح کو اصال فرما.